कुफर व शिर्क को रूज पर था, ज़ुल्म व जबर की इंतहा थी, इंसानियत अपने वजूद पर शर्मिंदा थी, बेटियां जिंदा दरगोर कर दी जाती, अंधेरों ने ज़मीन व आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि अपनी मखलूक को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाए जाए। तो फिर वो बाबरकत लम्हा आया कि सहराए अरब की सरजमीन, बनु इस्माइल के औलाद, कुरैश के कबीले, हजरत हाशिम के ख़ानदान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने, हजरत अबू तालिब के मकान, हजरत अब्दुल्ला के रिहाइशगाह और हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में 571 ईस्वी में माह रबीउल अव्वल के 12वीं तारीख पीर के रात के आखिरी लम्हात और दिन के इब्तिदाई लम्हात में अल्लाह ताला ने वो नूर जलवा अफरोज फरमाया। ये नूर है जिसकी बशारत माक़बल अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी थी। ये नूर है जिसका तज़किरा आसमानी कुतुबों में किया गया था। ये नूर है जिसके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की थी। ये नूर है जिसके ख्वाब हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखे थे। ये नूर है कि जिसके आते ही आसमान के सितारे झुकने लगे और बारिश की तरफ बरसने लगे और इस नूर की ज़ियारत करने लगे, जैसा कि हजरत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा फातिमा बिन्त अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मौजूद थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और मैंने देखा कि आसमान के सितारे झुके हुए हैं, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये सितारे मुझ पर गिरने लगेंगे। इसी तरह हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मैंने देखा कि आसमान के सितारे बारिश की तरह मुझ पर बरसने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुश्ताक है। ये नूर है जिसके आते ही मशरिक और मगरिब के दरमियान शाम और बसरा और रूम के महल्लात रोशन हो गए, जैसा कि इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि विलादत बासआदत के वक्त मैंने एक नूर देखा जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। दूसरी रिवायत में है कि उस नूर की बरकत से बसरा के महल्लात रोशन हो गए। तीसरी रिवायत में है कि सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन से जुदा हुए तो आपके साथ एक नूर निकला जिसके सबब मशरिक और मगरिब के दरमियान सब रोशन हो गया। चौथी रिवायत में है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा हजरत शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नकल किया है। हजरत शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ओ खुशनसीब खातून है कि तमाम दुनिया में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पर सबसे पहले निगाह इनकी पड़ी है। ये फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुआ तो तमाम मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो गई, यहाँ तक मैंने रूम के बाज़ महल्लात देखी। ये नूर है जिसके आते ही किसरे के महल में ज़लज़ला आया, जिससे महल के 14 कमरे जो हिफाजती बावर्चे बनाए गए थे वो गिर गए। फारिस का आतशकदा जो 1000 साल से मुसलसल रोशन था वो बुझ गया और बहीरा सावा जो हमेशा से जारी रहा था वो खुश्क हो गया और फारिस के मजूसियों के बड़े मजहबी पेशवाओं ने अजीब व गरीब ख्वाब और मंजर देखने लगे। ये नूर है जिसके आने से शयातीन आसमान से महरूम हो गए और इब्लीस शिद्दत से चीखने लगा, जैसे कि रिवायत में है कि वलम्मा उलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मुनियातिश शयातीन मिनस समा, तो शयातीन को आसमान से रोका गया।
इसी तरह न करे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ सुमिया इब्लीस यसरुखु, इब्लीस को जोर से चीखने हुए सुना गया कि वो चीखने लगा था। इसी तरह हजरत अबू अब्दुर्रहमान बकी बिन मखलद की तफसीर में है कि इन्न इब्लीस सरख अरबा सरखातिन, कि इब्लीस ने 4 मरतबा चीख मारी है। नंबर 1 यौम लुइना, जब ये मलऊन हुआ। नंबर 2 यौम उहबिता, जब ये जमीन पर उतारा गया। नंबर 3 यौम उलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। नंबर 4 यौम नज़लतिल फातिहतु, जब सूरत फातिहा नाजिल हुई। ये उमूर है, जब पैदा हुआ तो मख्तून खुद बखुद खत्म शुद्दा और नाब बरीदा पैदा हुआ और जसीर अतहर पर किसी किस्म की गंदगी व आलाइश न थी, जैसा कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हक़ तआला जल्ल शानुहु के मिन जुमला इकरामात व इनामात से ये भी है कि मैं मख्तून पैदा हुआ हूँ और मेरा सतर किसी ने नहीं देखा। इसी तरह हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून और नाब बरीदा पैदा हुआ है। इसी तरह रिवायत से मालूम होता है कि 17 अंबिया अलैहिस्सलाम खत्म शुद्दा थे। नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत शीस अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 5 हजरत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम, नंबर 6 हजरत लूत अलैहिस्सलाम, नंबर 7 हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, नंबर 8 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नंबर 9 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नंबर 10 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नंबर 11 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, नंबर 12 हजरत यहया अलैहिस्सलाम, नंबर 13 हजरत हूद अलैहिस्सलाम, नंबर 14 हजरत सालिह अलैहिस्सलाम, नंबर 15 हजरत साम अलैहिस्सलाम, नंबर 16 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 17 हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो नहायत नजीफ और पाक और साफ थे, जिसमें अतहर मुबारक पर किसी किस्म की आलाइश और गंदगी न थी। जैसे अतहर मुबारक इतना पाक और साफ और नजीफ था कि पैदा होते ही फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लगाया और सुबाबा उंगली से तस्बीह पढ़ने लगे। जैसे कि रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की उंगलियां बंद थी, सिर्फ सुबाबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इशारा फरमा रहे थे गोया कि आप तस्बीह बयान फरमा रहे हैं। इसी तरह हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो घंटों के बिलते आसमान की तरफ देख रहे थे, फिर आपने मिट्टी पर कब्जा किया, फिर सज्जे में गिर गए। ये उमूर है, जब पैदा हुआ तो मस्सी शयातीन से महफूज रहा। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, उसको नाखून से मारता है, इसलिए वो बच्चा चीखता है। लेकिन 3 शख्सियत ऐसे हैं जो इस शैतान की मस और नाखून मारने से महफूज रहे हैं। नंबर 1 उनमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है और दूसरे नंबर पर उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला मस्सहु शैतानु हीन यूलदु, हर बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है और मस करता है। फयस्तहिल्लु सारिखम मिन मस्सिही इय्याहु, इसी वजह से वो चीखता है इल्ला मरियम वब्नहा, मगर सिवाय मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। इसी तरह हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो इब्लीस ने कहा आज रात वो हस्ती पैदा हो गई है जो हमारा मामला खराब कर देगी। उसके लश्कर ने उससे कहा कि काश तो उसके पास जाए और नाखून मार दे और उसको मसा कर दे। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने इब्लीस को लात मारकर अदन पहाड़ में फेंक दिया। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान और इब्लीस की मस से महफूज रहा। ये उनूर है
जिसका जिक्र तौरात में किया गया था, और यहूदियों ने इस नूर के आने के अलामात अच्छे तरीके से याद किए थे। जब ये नूर पैदा हुआ तो कुछ यहूद हैबत से चीखने लगे और कुछ यहूद बेहोश होकर गिरने लगे, जैसा कि हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैं 7 या 8 बरस का था और देखी सुनी बात को समझता था। एक दिन सुबह के वक्त एक यहूदी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि यहूद की जमात, तो सारे यहूद उसके पास जमा हो गए। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं ये सब कुछ देख और सुन रहा था। उन्होंने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तुझे क्या हुआ है कि चीखने लगे हो? तो उसने कहा कि अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा आज शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आप आज रात पैदा हो गए हैं। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा अतीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि एक यहूदी मक्का मुकर्रमा में बगरज तिजारत रहता था। जिस शब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मजलिस में कुरैश से पूछा कि इस शब में कोई लड़का पैदा हुआ है? तो कुरैश ने कहा कि हमको मालूम नहीं। यहूदी ने कहा, अच्छा जरा तहकीक करके आओ और मुझे बताओ कि किस घर में लड़का आज पैदा हो गया है। और फिर कहा कि आज की शब में इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है, उनके कंधों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान एक अलामत होगी, वहां अलामत के इर्द गिर्द लगातार बाल होंगे और उसका निशान इस तरह होगा, वो बाल इस तरह होंगे गोए के, वो घोड़े के गर्दन के बाल है, और 2 रात तक दूध नहीं पी सकेगा। लोग फौरन उसकी मजलिस से उठे और तहकीक करने लगे। तो तहकीक से मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के घर लड़का पैदा हुआ है। जब यहूदी को खबर पहुंची तो यहूदी ने कहा कि मुझको भी लेकर चलो। यहूदी जब बच्चा देखने लगा और मोहर नबूवत को देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो कहा कि नबूवत बनी इसराइल से चली गई। ए कुरैश वालों, तुमको खुशी हो, इसकी शोहरत, इस बच्चे की शोहरत और इसकी इज्जत मशरिक और मगरिब के दरमियान फैल जाएगी। ये नूर था जिसकी पैदाइश होते ही मुशरिकीन के बुत जमीन पर गिर गए और हातिफी आवाज होने लगे, जैसे कि उरवा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। तो कुरैश के चंद अफराद जिनमें वरका बिन नौफल, ज़ैद बिन अमर, अब्दुल्ला बिन जहश, उस्मान बिन हुवैरिस भी मौजूद थे। वो एक बुत के पास जमा होते थे हमेशा के लिए। एक दिन जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उसकी सुबह जब वो बुत के पास जमा हुए तो देखा कि उस बुत मुंह के बिल गिर पड़ा है। उन्होंने ताज्जुब किया, फिर पकड़कर पूरी हालत पर रख दिया तो दोबारा जल्द ही वो नीचे गिर गया। तो दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा ऐसा मामला हुआ तो उस्मान बिन हुवैरिस ने कहा कि ये किसी अहम अमर की वजह से नीचे गिरता है। फिर तहकीक किया गया तो बिल्कुल उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए थे। इसी तरह वरका बिन नौफल ने कहा है कि मैंने एक बुत के करीब हुआ तो मैंने उसके पीठ से हातिफ से आवाज सुनी और हातिफ में आवाज वाले कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ है, बादशाह जलील हो गए हैं, गुमराही दूर चली गई और शिर्क फिर फिर कर दूर हो गए हैं। ये वो नूर है कि जब पैदा हुआ तो चेहरे अनवर मुबारक 14वीं रात जैसा चमक रहा था और जसद अतहर मुबारक से बिल्कुल ताज़ा कस्तूरी जैसी खुशबू फैल रही थी। जैसा कि सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, सुम्मा नज़रतु इलैहि फ़इज़ा हुवा कल क़मरि लैलतल बद्र, फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो ऐसे थे जैसे 14वीं रात का चांद। रिहुहु यस्तउ कल मिस्किल अस्फर, और इनकी खुशबू मिस्क अस्फर यानी बेहतरीन खुशबूदार कस्तूरी की तरह फैल रही थी। ये वो नूर है जिसके पैदा होते ही ज़माने जाहिलियत की रस्में टूटने लगी। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब अंधेरे में बच्चा पैदा होता था तो वो किसी बर्तन के नीचे रख देते थे और रोशनी लगते तक उसे नहीं देखते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्तन के नीचे रख दिया। जब सुबह के वक्त बर्तन के पास गए तो वो 2 हिस्सों में फट चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें
आसमान की तरफ थी। कुरैश ने इस पर बहुत ताज्जुब किया। दूसरी रवायत में इस तरह है कि वो औरतें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, उन्होंने कहा कि हमने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, इस मुबारक बच्चे की हिफाजत करो, मुझे यकीन है कि इसे भलाई नसीब होगी। तीसरी रवायत में इस तरह है कि हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बर्तन रखा, मैंने उसे पाया कि वो टूट चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अंगूठा चूस रहे थे जिससे दूध निकल रहा था। ये वो नूर है जिसकी विलादत की खबर देने से लूंडी गुलामी की जंजीर से आजाद हो गई। जब वो नूर पैदा हुआ तो सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि अबू लहब की लूंडी थी, दौड़ते हुए अबू लहब के पास पहुंची और उसे खुशखबरी दी कि मुबारक हो, तुम्हारे भाई हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर एक फर्जंद पैदा हुआ है। तो अबू लहब खुशी से निहाल होकर सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आजाद कर दिया। जैसे कि रिवायत में है, वकानत सुवैबतो बशरत अबा लहबिन बिमौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फआतकहा, कि हजरत सुवैबा ने अबू लहब को खुशखबरी दी थी और अबू लहब ने उसे इस खुशी में आजाद कर दिया था। ये वो खुशनसीब खातून है जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर दी थी। ये वो खुशनसीब खातून है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ होने की सआदत उन्होंने हासिल की है। ये वो खुशनसीब खातून है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालदा के बाद सबसे पहले दूध पिलाने की सआदत उन्होंने हासिल की है। और फिर इस दूध देने की बरकत से अल्लाह ताला ने इनके दिल से कुफर के अंधेरों को मिटाकर ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया। ये वो नूर है जिसकी विलादत पर एक ऐसे काफिर ने खुशी की थी जिसकी मजम्मत में कुरान करीम में एक पूरी सूरत नाजिल हुई है, तो अल्लाह ताला ने उसके अजाब में तखफीफ कर दी। जैसा कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लम्मा माता अबू लहबिन, जब अबू लहब मर गया तो रअयतुहु फी मनामी, तो मैंने उसको ख्वाब में देखा, बाद हौलिन फी शर्र हालिन, एक साल के बाद बहुत बुरे हाल में, फ़क़ाल मा लक़ीतु बादकुम राहतन, और ये कहते हुए पाया कि तुम्हारी जुदाई के बाद कोई आराम नसीब ना हुआ, इल्ला अन्नल अज़ाबा युख़फ़फ़ु अन्नी कुल्ल यौम इस्नैन, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। क़ाल वज़ालिका अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलिदा यौमल इस्नैन, और ये इस वजह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन हुई थी। वकानत सुवैबतु बशरत अबा लहबिन बिमौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फआतकहा, और सुवैबा ने अबू लहब को खुशखबरी थी और अबू लहब ने उसे इस खुशी में आजाद कर दी थी। और फिर इसकी तफसील में इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जज़री रहमहुल्लाह ने बहुत प्यारी और ईमान ताज़ा करने वाली बात लिखी है। फरमाते हैं, फ़इज़ा कान अबू लहबिन अल काफ़िरुल्लज़ी नज़ल अल कुरआन बिज़म्मिही, पर जब अबू लहब वो काफिर है जिसकी मुज़म्मत में कुरानी करीम नाजिल हुई है, जुज़िया फिन्नार बिफ़रहिही लैलत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी पर आग का अजाब हल्का किया गया है। फमा हालुल मुस्लिमिल मुअहिद, तो एक मुसलमान मुअहिद का क्या हाल होगा, मिन उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से, यसुर्रु बिमौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाते हैं। व बज़ल मा तसिल इलैहि कुदरतुहु फी महब्बतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हस्ब तौफीक खर्च करता है। लअमरी इन्नमा यकूनु जज़ाउहु मिनल्लाहिल करीम अय्युदखिलहु बिफज़लिही जन्नातिन नईम, अल्लाह की कसम मेरे नजदीक अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान को इस खुशी की बरकत से नेमतों भरी जन्नत अता फरमाएगा। ये उनूर है कि पैदा होते ही काबा की जियारत से मुशर्रफ हुआ और काबा इनकी जियारत से मुशर्रफ हुई। जैसा कि मोहम्मद इब्न इसहाक ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला भेजी कि आपको अल्लाह ताला ने पोता अता फरमाया है, आइए और उसे देखिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी से आए और अपने पोते की जियारत की। तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो तमाम वाक़यात व हालात व अजाइबात व मोजज़ात सुनाए। इस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठाया और खाना काबा लाया
تاکہ وہ خانہ کعبہ کی اور خانہ کعبہ ان کی زیارت سے مشرف ہو جائے اور خانہ کعبہ کی چاروں گوشوں میں گئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے اور اس عطائے ربانی پر شکر ادا کرنے لگے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ یہ وہ نور ہے جس کی آمد پر حضرت عبد المطلب نے نہ صرف شکر ادا کیا بلکہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر اشعار کہنے لگے، جیسا کہ ذکر ہے کہ اس طرح اشعار کہنے لگا، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، شکر ہے اس اللہ رب العزت کی جس نے مجھے پاکیزہ لباس والا یہ مبارک بچہ عطا کیا، قد ساد فی المہد علی الغلمان وعیذہ بالبیت ذی الارکان، یہ اپنے پنگوڑے ہی میں سارے بچوں کا سردار بن گیا ہے، میں اس کو ارکان والے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، حتی یکون بلغت الفتیان حتی اراہ بالغت تبیان، حتیٰ کہ میں اسے توانا اور طاقتور دیکھوں، یہاں تک کہ میں اسے کمال تک پہنچتا ہوا دیکھوں، وعیذہ من شر ذی شنان من حاسد مسترب العیان، اس حاسد کی شر سے میں پناہ میں دیتا ہوں جو آنکھیں گماتا ہے، ذی ہمت لیس لہ عینان حتی اراہ رافعا للشان، اس حاسد کی شر سے جس کے پاس بصارت والے آنکھی نہیں، یہاں تک کہ میں اسے بلند مرتبے والے دیکھوں۔ انت الذی سمیت فی القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کا نام فرقان میں آیا ہے، احمد مکتوب علی اللسان، احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہر زبان پر جاری ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کی آمد پر تمام کائنات میں خوشی ہی خوشی منائی گئی سوائے ابلیس کے، اور تا قیام قیامت سب کے سب یہ خوشیاں مناتے رہیں گے سوائے ابلیس کے پیروکاروں کے۔ یہ صرف ایک عام خوشی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی سبب بننے والی خوشی ہے، اور ہمیشہ سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے علماء و مشائخ اعظام اور خواص اور عوام تمام سال عموماً اور ماہ ربیع الاول میں خصوصاً اس نور کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور اس خوشی کو باعث خیر و برکت دنیاوی و اخروی مشکلات کا حل اور نجات سمجھتے ہیں، جیسا کہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہے کہ ابو الخیر شمس الدین محمد ابن محمد الجزری المحدث القاری الفقیہ الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من خواصہ انہ امان فی ذلک العام وبشرى عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، کہ میلاد منانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سارے سال میں امان ملتی ہے اور مقاصد میں جلد کامیاب ہونے کی خوشخبری ملتی ہے۔ اسی طرح سبل الہدی میں آگے ذکر ہے کہ شیخ ابو عبداللہ بن ابی محمد نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو موسیٰ زرہونی رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فذکرت له ما یقولہ الفقہاء فی عمل الولائم فی المولد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ قول عرض کیا جو فقہاء نے محافل میلاد کے بارے میں کیے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرح بنا فرحنا بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان پر خوش ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ صادر فرمایا کہ جو لوگ محافل میلاد مناتے ہیں ہم ان سے خوش ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تا قیام قیامت یہ محافل میلاد ہوتے رہیں گے اور کسی نجدی کے فتووں سے نہیں روکے گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل اسی موقع کے مناسبت سے ایک عاشق صادق مولانا احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس بابرکت بچے کو بیت اللہ شریف سے واپس لا کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کیا تو دل میں الہاماً آیا کہ اس بابرکت بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے، اور وہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ اس بچے کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے، جیسا کہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب مخلوق خدا سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہو، جب وہ پیدا ہو
تو ان کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اور پھر یہ دعا پڑھ کر دم کرنا اور یہ تعویذ ان کے گلے میں ڈال دینا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئی تو اپنے سر کے قریب سنہری حروف سے لکھی ہوئی یہ تحریر موجود پائی: وَعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، کہ میں اس کو واحد لا شریک کے پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کی شر سے۔ وَكُلِّ خَلْقٍ رَائِدٍ مِنْ قَائِمٍ وَقَائِدٍ، ہر بٹ کی مخلوق سے کڑی ہو یا بیٹی ہو۔ عَنِ السَّبِيلِ عَائِدٍ عَلَى الْفَسَادِ جَاهِدٍ، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہو اور فساد کے لیے کوشاں ہو۔ مِنْ نَافِسٍ أَوْ عَاقِدٍ وَكُلِّ خَلْقٍ مَارِدٍ، ہر پونگنے اور گروہ لگانے والی اور مردود مخلوق سے۔ یأخذ بالمراصد فی طرق الموارد، جو گات لگائی بیٹھی ہے لوگوں کے گزرگاہوں پر۔ تو والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مبارک بچے کو ان مذکورہ الفاظ پر دم کر کے یہ تعویذ گلے میں ڈال دیا۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا، جو اس نام رکھنے کا باعث اور سبب بنا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ان کی فش سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کی ایک جانب آسمان میں دوسری جانب زمین میں، اسی طرح ایک جانب مشرق اور دوسری جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی، جس کے ہر پتے پر ایسا نور تھا کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد تھا۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کے شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ قریش میں سے اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے معبرین سے خواب بیان کر کے تعبیر طلب کی، تو معبرین نے یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کے تابع ہو گئے، آسمان اور زمین والے اس کے حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت عبد المطلب کے دل میں الہاماً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کی تجویز آ گئی۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کو الہاماً اپنے تمام بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نام رکھنے کا تجویز کیا گیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ناموں میں سے زیادہ محبوب نام ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن۔ ان دونوں ناموں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں عبد کلمہ کی اضافت اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں سے صرف اللہ اور الرحمن کی طرف کی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کسی اسم کی طرف اس کی اضافت نہیں کی گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور دوسری جگہ میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ۔ تو جس طرح حضرت عبد المطلب نے الہاماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام سب سے بہترین رکھا، اسی طرح اس مبارک بچے کا نام بھی الہاماً سب سے بہترین رکھا۔ تو اسی ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اور پھر اس خوش نصیب خاتون نے اپنے نور نظر اور سکون قلب کو، جو صرف بیٹا اور بچہ ہی نہیں بلکہ نبی آخر الزمان اور دونوں جہانوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہترین بچے کو خوشی خوشی سے پالنے لگیں اور دودھ دینے لگیں، اور اس بچے کی تربیت میں دلی سکون اور انوار و برکات حاصل کرنے لگیں۔ جب 3-4 دن گزر گئے تو پھر حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگنے لگی، اور اس مبارک بچے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگیں اور دودھ پلانے لگیں، اور اس مبارک بچے سے اطمینان قلب اور برکات حاصل کرنے لگیں۔ جب 7واں دن آیا تو حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو دعوت دی اور اس مبارک بچے کی طرف سے ایک مینڈا ذبح کیا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 7ویں دن
حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مینڈا ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو انہوں نے پوچھا کہ عبدالمطلب آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس مبارک بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ قریش نے کہا ابو الحارث، یہ ابو الحارث جو کہ عبدالمطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں رکھا جو کہ آپ کے آبا و اجداد اور آپ کے قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو عبدالمطلب نے جواباً عرض کیا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین میں اس مبارک بچے کی تعریف کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اعلان کیا گیا، اور اسی دن اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، لیکن عرب کے دستور اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق ختنہ کی تتمیم و تکمیل کی گئی۔ پھر عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دیہات کی صاف اور کھلی ہوا میں دودھ پلانے والیوں کی سفرد کر دیا کرتے تھے، تاکہ زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیت ان سے علیحدہ نہ ہو۔ اور اہل مکہ کی خدمات زیادہ تر بنو سعد کی خواتین کرتی تھی۔ اسی دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ یہ خواتین آیا کرتی تھی۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بنو سعد کی 10 عورتیں شیرخوار بچوں کو تلاش میں مکہ مکرمہ میں آنے لگیں۔ ان عورتوں میں وہ خوش نصیب خاتون بھی تھیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حاصل ہونے کا سعادت نصیب ہوا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سب خواتین مجھ سے پہلے پہنچ گئی مکہ مکرمہ میں۔ میرے پاس ایک سفید سبز مائل گدی تھی جس نے کاروان کو تکا دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی ضعف و کمزوری کی وجہ سے اہل کاروان پر شاد گزرنے لگی۔ تو کاروان جانے لگا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ میرے ساتھ میرا ایک بچہ بھی تھا اور ایک اونٹنی بھی ہمارے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، اور ہم بھوک کی وجہ سے سارے رات سو نہ سکے، اور بچے کے لیے نہ میرے پاس دودھ تھا اور نہ اونٹی کے پاس، حتیٰ کہ ہم دیر سے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو وہاں حضرت عبدالمطلب نے غیب سے یوں کہتے ہوئے سنا کہ ان ابن آمنۃ الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام و خیرۃ الاخیار، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں اور سارے پاک باز افراد سے بہترین ہے۔ ما ان لہو غیر الحلیمۃ مرضعو نعم الامینۃ ہی علی الابرار، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور دودھ پلانے والی نہیں ہو سکتی، وہ پاک باز پر بہترین امینہ ہے۔ مامونۃ من کل عیب فاحش ونقیۃ الاسواب والازار، وہ ہر فاحش عیب سے محفوظ ہے، ان کے کپڑے اور ازار پاک ہے۔ لا اسلمتہ الی سواہ انہ امر و حکم جاء من الجبار، آپ انہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کرے، یہ جبار یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام عورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بچہ لینے کے لیے گئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے لگاتار 3 راتوں تک مسلسل خواب میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نور نظر اور سکون دل کے لیے بنو سعد پھر آل زعیب میں دایا تلاش کرو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو زعیب میرے والد ہے۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سارے حالات، واقعات اور معجزات بتا دیے جو انہوں نے حمل اور ولادت کے وقت دیکھے تھے، اور پھر اس مبارک بچے کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ اور سپرد کر دیا۔ جب یہ مبارک بچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کرنے لگی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک اونی کپڑا میں لپٹے ہوئے جو دودھ سے زیادہ سفید نظر آ رہا تھا اور اسے تازہ کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی اور اس کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے لیٹے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ میں نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو حیران رہ گئی اور تسلی و آرام سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، اس ڈر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولی اور تبسم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اپنا دایاں پستان آپ کے منہ مبارک میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر چاہا دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا اور رضاعت کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہی۔ اس لیے اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک بچے کو عدل و انصاف کا الہام فرمایا اور عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں شامل تھی۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر اس مبارک بچے کو گود میں لے کر اپنی ٹھکانے میں لے آئی۔ یہاں میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دودھ پلایا، آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی سیر ہو کر پیا۔ میرے پستانوں میں دودھ خوش ہو گیا تھا اور اتنا دودھ نہ نکلتا تھا جس سے میرا اپنا بیٹا بھی پیٹ بھر لیتا اور وہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا تھا۔ جب میں نے اپنا پستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دیا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کی اونٹنی بھی بہت کمزور تھی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ میرے شوہر اونٹنی کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو دھویا تو برتن بھر گیا۔ ہم دونوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا، رات آرام سے سوئے۔ صبح کو جب ہم اٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے مبارک اور خوشبخت بچے کو لے کر آئی ہو؟ کل ہم سب اس کے طفیل شکم سیر ہو کر سوئے، امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ پھر مجھ سے میرے شوہر نے فرمایا کہ خاموش رہنا اور یہ بات چھپائے رکھنا، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی وقت سے یہود کے علماء کو نہ دن کی زندگی اچھی لگتی ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ پھر عورتوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور میں اس مبارک بچے کی والدہ سے رخصت ہوئی۔ قبیلے کی عورتیں روان کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھی۔ میں نے اپنی سواری کو دیکھا کہ اس نے کعبہ شریف کی طرف 3 مرتبہ اپنا سر جھکایا، پھر اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر چل پڑی، حتیٰ کہ ان دوسرے لوگوں کے جانوروں سے آگے نکل گئی جو میرے ساتھ تھے۔ وہ سب مجھ پر تعجب کرنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے ابو ذئب کی بیٹی، تیری یہ سواری وہی سواری ہے جس پر تو آئی تھی، حالانکہ اس وقت تو بمشکل چلتی تھی۔ یہ سواری کبھی تجھے جھکا دیتی اور کبھی بلند کر دیتی۔ تو میں جواباً کہتی تھی کہ اللہ کی قسم یہ وہی سواری ہے۔ تو انہوں نے اس بات پر بہت تعجب کیا اور کہنے لگی کہ اس سواری کی بڑی شان ہے۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس سواری سے سنا کہ وہ سواری کہہ رہی تھی کہ اللہ کی قسم میری بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے بعد زندگی دی، کمزوری کے بعد صحت دی۔ اے بنو سعد کی عورتوں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم غفلت میں ہو، کیا تم جانتی ہو کہ میری پیٹھ پر کون ہے؟
میری پیٹھ پر تمام انسانوں میں سے بہتر انسان، تمام رسولوں کے سردار اور تمام جہانوں کے رب کا محبوب ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ سب اس مبارک بچے کی برکتیں ہے جو ہمارے خاندان پر نازل ہوئی ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ ہم بنو سعد کی زمین میں آ گئے، بخدا ہماری زمین ساری روئی زمین سے زیادہ قحط سالی کی شکار تھی۔ ایسی حالت تھی کہ صبح کو جانور چرنے کے لیے جاتے اور شام کو بھوکے واپس آتے اور ان سے ایک قطرہ دودھ بھی حاصل نہ ہوتا، حتیٰ کہ قبیلے بنو سعد سے اگر کوئی ایک قطرہ دودھ بھی طلب کرتا تو نہ ملتا۔ جس دن ہم گھر پہنچے تو شام کو جب ہماری بکریاں واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور روزانہ ان کے دودھ کے مقدار میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں اور میرے گھر والے پیٹ بھر کر دودھ پیتے اور پھر بھی دودھ بچ جاتا، لیکن میرے قبیلے والوں کے پاس ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا۔ قبیلے کے لوگ ان حالات کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہمارے جانور روز بروز کمزور ہوتے ہیں اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور روز بروز ترقی کرتے ہیں، اور ہمارے جانوروں کا دودھ خشک ہو رہا ہے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کا دودھ دن بدن ترقی کرتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اپنے ملازموں سے کہتے تھے کہ تم بھی اپنے جانوروں کو اس علاقہ میں چراؤ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ تو ان کے ملازموں اور چرواہوں نے اپنے جانور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کے ساتھ چراتے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی یہ سب اس پیارے بچے کی برکتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں برکت فرمائی ہے اور اپنی نعمتوں کے دروازے کھول کر ہمیں راحت و خوشحالی سے ہمکنار کیا ہے۔ ہم پر انعام و اکرام میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور اسی پر زن کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ جب میں نے اس مبارک بچے کو اپنے گھر میں داخل کیا تو ہمارے گھر سے مشک کی خوشبو آنے لگی اور تمام بنو سعد قبیلے کے گھروں میں محسوس ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی، حتیٰ کہ اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو اس مبارک بچے کے برکت والے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی تکلیف والا جگہ پر رکھ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا۔ ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو پھر بھی اس طرح کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ قبیلے بنو سعد میں ہم سے بڑھ کر کوئی غریب نہ تھا، لیکن اس مبارک بچے کی برکت سے یہ غربت دولت مندی میں تبدیل ہو گئی اور وہ وقت آ گیا کہ ہم سے زیادہ مال و دولت تمام قبیلے میں کسی کے پاس نہ تھا۔ پھر فرماتی ہے کہ جب یہ مبارک بچہ 2 مہینوں کے ہوئے تو ہر طرف چلتے پھرتے تھے، اور جب 8 مہینوں کے ہوئے تو آپ اس طرح بولنے لگے تھے کہ آپ کی بات سنی اور سمجھی جاتی تھی، اور جب 9 مہینوں کے ہوئے تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے لگے، اور جب 10 مہینوں کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر چلاتے تھے۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک روز میری گود میں تھے کہ سامنے سے میری بکریاں گزری، ان میں سے ایک بکری قریب آئی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو چوما اور دوسری بکریوں میں جا ملی۔ جانوروں جتنے بھی اقسام ہیں جانوروں کے، یہ تو تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد سمجھتے تھے۔ ان تمام معجزات اور واقعات اور حالات کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور پھر وہ روشنی اجل جاتی تھی۔ پھر فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا جو فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قدوسن قدوسن، پاک ہے او پاک ہے او، نامت العیون، تمام آنکھیں سو چکی ہے، والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ پھر فرماتی ہے کہ اس مبارک بچے کا بڑھنا دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت اچھا تھا۔ 1 سال کی عمر میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 2 سال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو میں نے آپ کو دودھ چڑھا دیا
جب میں نے دودھ چڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آئی اور اجازت طلب کی، جب حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت برے انداز میں میری ماں کہہ کر لپٹ گئے، پھر اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی جس پر وہ بیٹھی اور جو ضرورت تھی ان کی وہ پوری کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچی۔ اس زمانے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر چکے تھے اور قحط سالی وگرانی اور مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں گفتگو فرمائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ ضروری سامان و متاع کے ساتھ عنایت فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ لے کر اپنے اہل و عیال میں واپس آ گئی۔ ابن کثیر نے تاریخ میں جو لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت کو نہیں پایا، تو یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ جمہور مورخین خصوصاً علامہ ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں، علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں، حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں، علامہ ابن جوزی نے الحدائق میں، علامہ ابن یوسف الصالحی نے سبل الہدی میں، حافظ ابن نحاس دمیاطی نے المختصر میں، علامہ ابن سعد نے الطبقات میں، علامہ ابن حبان نے صحیح میں، حافظ ابن قلیج مغلطائی نے التحفۃ الجسیمہ میں، علامہ ابن احمد الفاسی نے مستعذب الاخبار میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی تصریح فرمائی ہے، جیسا کہ سبل الہدی میں ذکر ہے کہ حافظ مغلطائی نے لکھا ہے کہ میں نے 838 ہجری میں ماہ ربیع الاخر کے 22 تاریخ اتوار کے روز خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ امام علامہ ابو الحسن علی بن جابر ہاشمی نے یہ اشعار ہمیں سنائے ہیں کہ اما حلیمۃ مرضع المختار، کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، فَبِهِ غَدَتْ تَزْهَا عَلَى الْأَخْيَارِ، اسی وجہ سے وہ بڑے پاک بازوں پر فخر کرنے لگی، فی جنت الفردوس دار مقامها، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے۔ اسی طرح الحافظ دمیاطی علیہ الرحمہ نے یہ اشعار ان کے بارے میں لکھے ہیں، اضحت حلیمۃ تزدہی بمفاخر، کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مفاخر پر فخر کرنے لگی، ما نالہا فی عصر اسنانی، جو ان کے زمانے میں 2 افراد بھی حاصل نہ کر سکے، منہ الکفالۃ والرضواء والصحبۃ، وہ مفاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، رضاعت اور صحبت ہے، والغایۃ القصوی رضا الرحمن فقد نالتھا، بلند مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور وہ انہیں حاصل ہو گئی۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے الحدائق میں لکھا ہے کہ نبوت کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اور ان کے شوہر حارث نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے 8 ہجری بمطابق 629 عیسوی میں وفات پائی۔ جنت البقیع شریف میں ان کی زیارت گاہ ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے جنتی زیور میں فرمایا ہے کہ 1959 عیسوی میں جب میں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے سامنے کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جنت البقیع کی کسی قبر پر کوئی گھاس اور سبزہ نہیں، لیکن حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف کو دیکھا
कि बहुत ही हरी और शादाब घासों से पूरी कब्र छुपी हुई है। फिर फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि उन्होंने हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाकर सैराब किया था, तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने अपनी रहमत के पानी से इनकी कब्र मुबारक को सैराब करके हरी घास से सरसब्ज व शादाब कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 9 खुशनसीब औरतों का दूध नोश फरमाया है और रज़ाई माओं की तादाद कुल 8 है। नंबर 1, अपनी वालदा माजिदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नंबर 2, हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नंबर 3, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नंबर 4, बनु साद की एक औरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूध पिलाती थी। नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 बनु सुलैम के 3 खवातीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना जिनके नाम इत्तिफाकन तीनों के आतिका थे, जिनका गुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, जो कि तीनों गैर शादीशुदा थी। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध देने का इरादा किया तो उनके पिस्तानों में दूध आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों का दूध नोश फरमाया। नंबर 8, उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 9, उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसका नाम बरका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमाते थे, अंत उम्मी बाद उम्मी, कि तुम मेरी माँ के बाद मेरी माँ हो। राह हिजरत में उन्हें प्यास लगी एक मर्तबा तो आसमान से नूरानी रस्सी में एक डोल उतरा, उन्होंने पानी पीकर सैराब हुई। इसके बाद फिर इस बाबरकत खातून और खुशनसीब खातून को तमाम उम्र कभी प्यास न लगा, हत्ता कि सहगर्मी में ये रोजा रखती थी और प्यास इनको नहीं लगती। बाज़ अहले सियर ने जो उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में दूध पिलाने से इनकार किया है और वजह ये बताई है कि उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 बेटे मशहूर है और ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से बहुत अरसा बाद पैदा हुए हैं। तो इनके छातियों में दूध किस तरह आ गया? तो जवाबन अर्ज ये है कि उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छातियों में बच्चे के बगैर दूध पैदा होना और इस बात को तस्लीम करना बहुत अच्छा और मुनासिब है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और इज्जत ज्यादा है, जैसा कि बनु सुलैम के 3 खवातीन आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना कव्वारी लड़कियों के साथ हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाइयों की तादाद 7 है। नंबर 1, आपका चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 2 वास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई है। एक हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे बनु साद की एक औरत के वास्ते से। नंबर 2, हजरत अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वास्ता से रज़ाई भाई था। नंबर 3, मसरूह जो कि हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपना बेटा था, इन्हीं की वास्ता से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई था। नंबर 4, हजरत अबू सुफियान बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वास्ते से हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई था। नंबर 5, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 6, हजरत हफस बिन हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 7, हजरत हुज़ैफा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीनों हजरत अब्दुल्ला, हजरत हफस, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूरी नजर और लख्त जिगर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं के वास्तों से रज़ाई भाई थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहनें 3 थी। नंबर 1, उनैसा बिन्त हारिस। नंबर 2, उमैया बिन्त हारिस। नंबर 3, हुज़ाफा बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन। ये तीनों
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوری نظر اور لخت جگر تھی اور انہی کی واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں ہیں۔ تیسری نمبر پر جو حضرت حذیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ شیماء کے نام سے مشہور تھی۔ یہ خوش نصیب خاتون ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت سے لے کر اور بنو سعد قبیلے میں رہنے تک اپنی والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے، بال کنگھی کرنے، آنکھوں میں سرما لگانے اور جھولا جھلانے میں اپنی والدہ کی مدد کرتی تھی اور یہ مبارک خاتون یہ اشعار پڑھتی تھی: یا ربنا ابق لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے باقی اور سلامت رکھ، حتی اراہ یافع و امردا، حتیٰ کہ میں انہیں خوبصورت جوان دیکھوں، ثم اراہ سیدا مسودا، یہاں تک کہ میں اسے ایسا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہو، وَأَكْبِتْ أَعَادِيهِ مَعًا وَالْحُسَّدَ، اور ان کے دشمن اور حاسدوں کو ذلیل فرما، وَآتِهُ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، اور انہیں ایسی عزت عطا فرما جو ہمیشہ باقی رہے۔ هَذَا أَخٌ لِّي لَمْ تَلِدْهُ أُمِّي، یہ میرا بھائی ہے جو میری ماں نے جنا نہیں، وَلَيْسَ مِن نَسْلِ أَبِي وَعَمِّي، اور نہ ہی میرے باپ اور چچا کی نسل سے ہے، فَدَيْتُهُ مِن فُحُولٍ وَعَمٍّ، لیکن میں ان پر اپنے چچا اور ماما کو فدا کرتی ہوں، فَنْمِهِ اللہم فی من تنمی، یا اللہ ان کی نشونما فرما جن کی تو نشونما کرتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دانتوں سے کاٹا تھا اور یہ نشان تا حیات باقی رہا تھا، حتیٰ کہ یہ نشان حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قید سے آزادی اور ایمان لانے کا سبب بنا، جیسا کہ الاصابہ میں ذکر ہے کہ حوازن کے قیدیوں میں یہ مبارک خاتون بھی شامل تھی۔ تو حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عرض کیا کہ میں تمہارے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو صحابہ کرام ان کو لے کر آئے تو یہ کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھی کہ آپ نے مجھے دانتوں سے کاٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی علامت سے پہچان لیا، انہیں مرحبا کہا اور اپنی چادر پر بٹھایا، پھر انہوں نے بیعت کی اور اسلام لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ قوم میں واپس جائیں یا میرے پاس عزت و احترام سے رہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے مال و اسباب دے کر اپنی قوم کی طرف بھیج دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوپائے، بکریاں، 3 غلام اور 1 لونڈی دی، جن میں ایک غلام کا نام مکحول تھا۔ انہوں نے ان کا آپس میں نکاح کیا اور اس غلام اور لونڈی کی نسل ان کے پاس برقرار رہی۔ تو واقعات، حالات اور معجزات جو مدت رضاعت میں پیش آئے تھے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنگوڑے میں بات کرنا اور فرشتوں کا اس کو حرکت دینا، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت آپ کی نبوت کی اس علامت نے دی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں چاند سے باتیں کر رہے تھے اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، آپ جس طرح اشارہ کرتے وہ ادھر جھک جاتا۔ بالکل اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عاشق صادق مولانا احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے گفتگو کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے روکتا تھا، اور پھر فرمایا جب وہ چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا تو میں اس کے سجدہ میں گرنے کی آواز سنتا تھا۔ اسی طرح فتح الباری میں خصائص کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ کا پنگوڑا
فرشتوں کے حرکت دینے سے حرکت کرتا تھا۔ اسی طرح فتح الباری میں سیرت واقعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے وقت کلام فرمایا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند انبیاء علیہ السلام نے نومولودگی میں کلام فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولودگی میں 5 مرتبہ کلام فرمایا ہے۔ نمبر 1، پیدا ہونے کے فوراً بعد جلال ربی الرفیع فرمایا۔ نمبر 2، گود میں لینے کے وقت اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا فرمایا۔ نمبر 3، پنگوڑے میں اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرا فرمایا۔ نمبر 4، مدت رضاعت میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کے وقت لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم فرمایا۔ نمبر 5، دودھ چڑھانے کے فوراً بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا فرمایا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی پیٹھ اور نومولودگی میں 5 مرتبہ کلام فرمایا ہے۔ نمبر 1، ماں کی پیٹھ میں جب حضرت مریم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار حضرت یوسف نجار کو سب سے پہلے ان کے حمل ہونے کے متعلق معلوم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا اور حضرت مریم علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے زنا اور بدکاری سے اپنی صفائی کی کہ میں ہرگز کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تو حضرت یوسف نجار نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اے مریم علیہ السلام، کیا زمین میں بغیر بیج ڈالے فصل اگ سکتی ہے اور کیا مرد کے بغیر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی پیٹھ سے کلام فرمایا، قم فانطلق الی صلاتک واستغفر اللہ مما وقع فی قلبک، کہ اٹھو اور جا کر عبادت کرو اور جو بدگمانی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے فوراً بعد کلام فرمایا جب حضرت مریم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار حضرت یوسف نجار نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں نہ پایا تو ان کی تلاش میں نکلا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت زچگی کی تکلیف میں مبتلا تھی، اسی وجہ سے بیت المقدس سے باہر ایک سو کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ان کی برکت سے وہ درخت اس وقت ہرا ہو گیا اور سرسبز شاخیں لٹکنے لگی اور اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت یوسف نجار حضرت مریم علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچا اور ان کو اسی حال میں دیکھ کر بہت برا محسوس کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اسی وقت پیدا ہوئے تھے فوراً کلام فرمایا کہ ابشر یا یوسف وطب نفسا وقر عینا فقد اخرجنی ربی من ظلمت الارحام الى ضوء الدنیا وسآتی بنی اسرائیل وادعوهم الى طاعت اللہ، کہ خوشخبری ہو تمہیں یوسف، تم خوش رہو اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہے، مجھے میرے رب نے ماں کی پیٹھ کی اندھیروں سے جگمگاتی ہوئی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں بنی اسرائیل کے لیے ایک نبی کی حیثیت سے ظاہر ہوں گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاؤں گا۔ نمبر 3، پیدائش کے 40 دن بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یوسف نجار نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو ایک غار میں لے گیا تاکہ وہاں حضرت مریم علیہ السلام 40 دن گزار کر نفاس سے پاک ہو جائے۔ جب 40 دن گزر گئے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس جانے لگی۔ راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کلام فرمایا کہ اے میری ماں، آپ خوش ہو جائے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا مسیح ہوں۔ نمبر 4، گود میں جب حضرت مریم علیہ السلام قوم کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا تم نے بہت سنگین کام کیا ہے اور ملامت کرنا شروع کیا۔ جب ملامت کرنا حد سے زیادہ ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری تہمت اور الزام کا جواب یہ بچہ دے گا۔
تو انہوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے قوم کی طرف منہ کر کے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ نمبر 5، مولودگی میں آخری کلام۔ اس کے بعد پھر اس عمر پہنچنے تک نہیں بولے جس میں کہ بچے عام طور پر بولتے ہیں۔ یہ فرمایا اللہم انت القریب فی علوک المتعالی فی دنوک، کہ اے اللہ تو انتہائی بلند ہونے کے باوجود ہم سے کتنا قریب ہے۔ الرفیع علی کل شیء من خلقک، اپنی تمام مخلوق پر غالب اور چھائے ہوئے ہے۔ حارت الابصار دون النظر الیک، آپ میں غور کرنے سے ہر ایک حیران اور عاجز ہے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہونے کے فوراً بعد کلام فرمایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کی پیٹھ میں 9 مہینے کے ہوئے تو ان کی والدہ نے اپنے شوہر تارخ سے بت کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو تمام بت ابراہیم علیہ السلام کے احترام میں پیچھے ہٹ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گھبراہٹ میں اسی جگہ سے باہر نکلی تو نمرود کو قوم کے درمیان دیکھا کہ اس کے سامنے موم بتی اور روشنیاں تھیں، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تاروخ کی بیوی ہوں۔ تو نمرود یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے گرفتار کرو، لیکن منہ سے نکلا کہ اسے چھوڑ دو، تو گھر روانہ ہو گئی۔ تو راستے میں زندگی کی تکلیف شروع ہو گئی تو ایک فرشتے نے آ کر کہا ڈرو نہیں، فلان جگہ جا کر جو کچھ تیرے پیٹھ میں ہے اسے پہنچاؤ۔ تو فرشتوں نے اس کو اس غار میں لے گئے جس غار میں حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس غار کو تورات شریف میں غار نور کہا گیا ہے۔ تو وہاں بستر، روشنی اور بچے پیدا کرنے کے آلات موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے یہ سب کچھ دیکھ کر ڈرنے لگی، تو فرشتوں نے فرمایا غار میں داخل ہو جاؤ، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے احترام کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی تکلیف کو آسان فرما دیا۔ اور محرم کے مہینے میں 10 محرم اور جمعۃ المبارک کی رات ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تو فوراً اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کلام فرمانے لگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور یہ آواز مشرق اور مغرب تک پہنچ گئی۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے پیدا ہونے کے فوراً بعد کلام فرمایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام متوشلہ تھا۔ اس نے شمہا بنت انوش نامی عورت سے شادی کی، تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام لامک رکھا گیا۔ اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ بڑے درخت کو ہاتھ میں پکڑ کر جڑوں سے اکھاڑ دیتا، اور ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور وہ لوگوں کی بغض و عداوت کی وجہ سے اپنا نام چھپاتا تھا۔ ایک دن وہ سیر و تفریح کے لیے جنگل میں نکلا تو ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا کہ بیڑ و بکریاں چرا رہی تھی، تو آپ کو پسند آ گئی۔ پھر اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام پینوس ہے اور قابیل بن آدم کی اولاد سے ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ تمہاری منگنی یا شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگی کہ 180 سال۔ تو اس نے کہا اگر آپ بالغہ ہوتی تو میں تم سے نکاح کرتا۔ اس وقت بلوغ کی عمر 200 سال تھی۔ پھر اس عورت نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو انہوں نے یہ نہ کہا کہ میں شیس علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، کیونکہ اس وقت حضرت شیس علیہ السلام اور قابیل کے اولاد میں دشمنی تھی۔ تو عجیب جواب دینے لگا اور فرمایا انا من اولادی من لا یحل له الحرام، کہ میں اس کی اولاد سے ہوں جن کے لیے حرام کام کرنا جائز نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے لگا کہ آپ مجھے رسوا کرنے چاہتا ہو، لیکن اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جب میری عمر 220 سال ہو جائے تو میرے والد کے پاس جا کر ان سے نکاح کے لیے میرا ہاتھ مانگو۔ جب وہ گیا اور اس کے والد کو راضی کیا
اور شادی تک خرچہ ادا کرنے کی تجویز کی۔ جب نکاح کیا اور شادی ہوئی اور حمل ٹھہرا، جب ولادت کا وقت آیا تو اس وقت کے ظالم بادشاہ کے خوف سے وہ غار نور میں چلی گئی تاکہ اس مبارک بچے کی جنم سے کسی کو خبر نہ پہنچے اور وہ آپ اپنے بچے کے ساتھ محفوظ رہے۔ جب جنم ہوا تو اس نے بچے کو اکیلا چھوڑنے کا ارادہ فرمایا۔ جب جانے لگی تو بہت دکھ و تکلیف کے ساتھ کہنے لگی وَنُوحَاهُ ہائے افسوس میرے نوح علیہ السلام۔ تو فوراً نوح علیہ السلام نے کلام فرمایا لا تخافی علی احدا یا اماہ فالذی خلقنی یحفظنی، اے میری ماں میرے لیے کسی سے نہ ڈرو کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت کرے گا۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آئی اور نوح علیہ السلام اس جگہ پر 40 دن تک رہے۔ پھر فرشتوں نے اسے اٹھا کر ماں کے پاس لے گیا پاکیزہ اور سرما لگائے ہوئے حالت میں، تو ماں نے خوش ہو کر اٹھایا اور تربیت کرنے لگی۔ نمبر 5، حضرت یونس علیہ السلام نے پیدا ہونے کے چند دن بعد مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کے دوران کلام فرمایا ہے، اور اسی کلام سننے سے 70 چرواہے مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کا دودھ کم تھا، اس لیے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو چرواہوں کے پاس لے جاتی اور ان سے دودھ طلب کرتی، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی اچھا جواب نہ ملتا، اور اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوستا تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کو دودھ فراہم فرماتا، اور اسی دوران ان کی والدہ یہ دعا فرماتی اللہم ان ھذا ہبتک، یا اللہ یہ بچہ تیرا تحفہ ہے، فلا تہلکہ ھزالا ولا جوعا، اور اسے کمزوری اور بھوک کی وجہ سے وفات نہ فرما۔ اور اسی دوران بیڑ اور بکریاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آتی اور اسے دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتا۔ جب وہ دودھ پی کر سیر ہو جاتا تھا تو یہ کلام فرماتا الحمدللہ الذی سقانی و اروانی، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے پلایا اور میری پیاس بجھا دی۔ اس وقت 70 چرواہے موجود تھے، انہوں نے اس چھوٹے بچے کی فصاحت دیکھ کر حیران ہو گئے اور سب نے یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لایا اور کہنے لگے آمنا بالذی اسقى هذا الغلام من هذه الاغنام، ہم اس ذات پر ایمان رکھتے ہیں جس نے اس بچے کو ان بیڑ اور بکریوں کا دودھ پلایا، اور دودھ چڑھانے کے وقت تک حضرت یونس علیہ السلام کو بیڑ اور بکریاں دودھ پلاتی تھی۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت رضاعت ختم ہونے سے پہلے 4 مرتبہ کلام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے والد کی کمر میں جب نطفہ کی حالت میں تھا کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے لیے دسترخوان تیار کر رہے تھے، جب کھڑا ہوا تو ایک میز سے ٹھوکر ماری تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ٹھوکر ان کی کمر میں محسوس کی جبکہ وہ نطفہ کی حالت میں تھا، تو فوراً کلام فرمایا یا ابت انطلق، اے میرے ابا جان جاؤ، فإنه قد أذن لي ربي في هذه الليلة أن أخرج من صلبك، آج رات میرے رب نے مجھے تمہاری کمر سے نکلنے کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات سن لی اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ حضرت عمران ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا تو معبرین نے انہیں کہا تھا کہ ایک بچہ اس سال پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ تو فرعون نے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن رات اپنے پاس رکھا اور ایک ساتھ کے لیے جدا ہونے کی اجازت بھی نہ دی۔ اسی دوران میں ایک ماہر نجوم نے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جب فلان ستارہ طلوع ہو جائے اور اس کی شعاعیں آپ کے چہرے پر لگے تو اپنی زوجہ کے پاس جائے اور وہ امانت جو آپ کی کمر میں رکھی گئی ہے اسے حوالہ کر دے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بالکل نہیں سوتے اور ستاروں کو دیکھتے تھے، اور فرعون نے اپنی لشکر کو بڑے بڑے نہ بجھنے والے شعلوں سے گھیر لیا تھا اور لشکر کے ارد گرد 1000 وحشی شیر کھڑے کیے تھے۔ ایک رات حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ستاروں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ستارہ کوہ طور کی طرف سے طلوع ہوا اور اس کی شعاعیں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے محافظین کے صفوں کے اوپر گزرنے لگے۔
اور اللہ تعالیٰ نے محافظین پر نیند ڈال دی۔ جب وہ محافظین پر گزرے اور وحشی شیروں کے پاس پہنچا تو شیروں نے اپنی گردنیں جھکا دی اور کہا یا عمران مر فی حفظ اللہ تعالی، کہ اے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں گزر جا۔ تو وہ پانی کی طرف چلا گیا اور پاکی حاصل کی، پھر زوجہ کے پاس چلا گیا۔ محرم کے مہینے 10 محرم الحرام اور جمعہ کی رات کو اس امانت کو مشیت الہی سے اپنی کمر سے زوجہ کی پیٹھ میں منتقل کر دیا۔ جب اس امانت ادا کرنے سے فارغ ہوا تو غیب سے ایک آواز سنا کہ ارجع الی عسکر فرعون، کہ فرعون کے لشکر میں واپس جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو نجوم میں فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ وہ بچہ آج رات ماں کی پیٹھ میں منتقل ہو گیا ہے۔ تو فرعون نے کہا کس طرح؟ میں نے تو سارے بنی اسرائیل کو جمع کر لیا ہے اور محافظین کھڑے کیے ہیں کہ کوئی بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا، اور فوج کے ارد گرد 1000 وحشی شیر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیسا ہوا۔ نمبر 2، پیدا ہونے کے فوراً بعد کلام فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فوراً بیٹھ گئے اور یہ کلام فرمایا یا اماہ لا تخافی ان اللہ معنا، کہ اے میری ماں خوف نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 3، مدت رضاعت میں تنور کے اندر آگ میں کلام فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر سے نکلتی تھی تو اس کو جولے میں ڈال کر تنور میں رکھ دیتی اور تنور کو اوپر سے ڈام دیتی تھی۔ ایک دن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنور میں رکھ کر کچھ حاجت کے لیے چلی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آٹا گھوندا اور پکانا چاہا تو تنور جلایا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنور میں ہے۔ اچانک فرعون کے وزیر حامان کے دل میں آیا کہ وہ بچہ جس سے ہمیں ڈر ہے عمران کے گھر میں موجود ہے، تو آیا اور گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرمایا یہ بچہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے جبکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے قید میں ہے؟ لیکن حامان اندر داخل ہو کر تمام گھر کو اچھی طرح سے تلاش کیا حتیٰ کہ تنور کے پاس پہنچا۔ جب تنور میں آگ کو روشن دیکھا تو منہ پھیر کر گھر سے باہر نکلنے لگا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی اور دیکھا کہ حامان اور اس کی فوج گھر سے باہر نکل رہے ہیں، تو قریب تھا کہ غم کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر لے، لیکن غم و ہیبت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور بیٹی سے پوچھا کہ حامان نے میرے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنور میں دیکھا، اور جلدی میں تنور تک پہنچ گئی۔ جب تنور کو دیکھا کہ تنور میں آگ جل رہی تھی تو افسوس سے اپنے منہ پر ہاتھ مارنے لگی اور کہا کہ احتیاط نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، تم نے میرے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنور کے اندر سے جولے میں کلام فرمایا لا تخافی علی یا امی، اے میری ماں میرے لیے مت ڈرو، فإن اللہ منعانی من النار ولم تحرقنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا اور مجھے نہیں جلایا۔ فادخلی یدک فی التنور واخرجینی، اپنے ہاتھ کو تنور میں اندر ڈال کر مجھے نکال دے۔ فإن اللہ یصرف عنی حرہا وعنک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی گرمی کو مجھ اور آپ سے دور کر دی ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ سے نکالا اور آگ نے انہیں بالکل نہ چھوا۔ نمبر 4، جب دریا اور صندوق سے نکالا گیا تو کلام فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا اور اس صندوق کو دریا میں چھوڑا اور دریا نے اس صندوق کو فرعون کے گھر کے اندر جو تالاب تھا اس میں داخل کر دیا۔ وہ تالاب فرعون کی بیٹی کا تھا اور وہ معذور تھی، باہر نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے گھر میں اس تالاب میں کھیلتی تھی۔ جب صندوق اس تالاب میں آیا تو انہوں نے ایک آواز سنی کہ اپنے آپ کو پاک کرو پھر مجھے اٹھا لو، جو مجھے اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے صحت دے گا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو پاک کر کے صندوق کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و شفا دے دی، اور پھر اس صندوق کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئی۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نور جیسا چمک رہا تھا، اور فوراً کلام فرمایا یا آسیہ خذینی الیک فإنی قرۃ عین لک، اور اے آسیہ مجھے لے لو کیونکہ میں تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوں، وبلاء علی فرعون، اور فرعون پر آزمائش ہوں۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
इसको संदूक से निकाल कर दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। नंबर 7, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माँ की पीठ में कलाम फरमाया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी वालदा माजिदा हजरत राहील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पीठ में था तो उसकी माँ ने एक दिन सुना कि उसका बच्चा पीठ में ये कलाम फरमा रहा है, अनल मफकूदुल मुगय्यब अन वजह अबी ज़मानन, मैं वो हूँ जो अपने बाप के चेहरे से बहुत अरसे तक दूर और गायब कर दिया जाएगा। व मुअर्रिसुहु अहज़ानन, मैं उसको परेशान छोड़ दूंगा। युदआ लिहुज़्निही बिल कज़ीम, गम की वजह से उसे कज़ीम कहा जाएगा, यानी गम को पी जाने वाला। व उबाउ बैअल अबीद, और मैं गुलामों की तरफ बेचा जाऊंगा। व उकासिल हब्स वल हदीदा, और मैं कैद और जंजीरों की सख्तियों में मुब्तला हूंगा। तो ये सुनकर इनकी वालदा घबरा गई और हैरत ज़दा होकर खामोश हो गई। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इनकी हालत देखी तो पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने सारा वाकया बयान किया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी बात को राज रखो और किसी को ना बताओ। इसी तरह रिवायत से मालूम होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा भी चंद बच्चों ने नवमौलूदगी में कलाम फरमाया है। नंबर 1, जुरैज की पाकदामनी और बरात बयान करने वाला बच्चे ने 2 मरतबा कलाम फरमाया है। नंबर 1, माँ की पीठ में। जुरैज एक सूफी आलिम और सादा मिजाज नौजवान थे और बिल्कुल नौजवानी तकरीबन 13 साल की उम्र में दुनियावी तमाम मसरूफियात छोड़कर अल्लाह ताला की खालिस इबादत करने के लिए राहिब बन गए और 20 साल तक मुसलसल इबादत और तर्क की दुनिया में मसरूफ रहे। और उस जमाने के तमाम राहिबों में इसका कोई मिसल नहीं था और उसकी वालदा भी ज़ुहद और इबादत में इनसे कम न थी, इसलिए वो अपने बेटे से इस अमल पर बहुत खुश थी और बेटे की खिदमत में खाने पीने की चीजें लेकर हाजिर होती। एक रात शदीद बारिश और आंधी की हालत में वो आई और जुरैज को बुलाया, लेकिन जुरैज नफी इबादत में मशगूल था, तो इसलिए अपनी माँ को कोई जवाब न दिया। हत्ता कि वो तंग आ गई तो चलने लगी और मुंह से बद्दुआ निकल गई कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इस वक्त तक वफात ना करना जब तक वो फाहिशा औरतों के साथ बदनाम ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इनकी बद्दुआ जो हकीकत में दुआ थी कबूल कर ली, क्योंकि इनकी वालिदा मुस्तजाब दावत थी। तो एक जानी औरत जो कि बनी इसराइल में मशहूर थी, तो कौम के फुस्साक व फुज्जार इस औरत के पास गए और इस औरत को जुरैज को बदनाम करने के लिए जुरैज की खानकाह पर भेज दी और उसे बताया कि आप जुरैज के पास जाए और उससे कहे कि मैं एक कमजोर औरत हूँ और फलान जगह से आई हूँ और सर्दी रात और बारिश ने मुझे घेर लिया है और फुस्साक व फुज्जार नौजवानों से डर गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मुआमला में अल्लाह ताला से डरो और मुझे अपने पास आने की इजाजत दो कि मैं खानकाह की एक कोना में रात गुजार कर सुबह वापस चली जाऊंगी। तो उन्होंने उस औरत को खानकाह के पास पहुंचाकर अकेली छोड़कर चले गए। तो उस औरत ने जुरैज के दरवाजा पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आया कि कौन है। तो औरत ने वो फुस्साक व फुज्जार वाली पूरी बात बता दी। तो जुरैज ने कहा कि नहीं, तुम एक खयानतदार औरत हो। तो औरत ने कहा, मेरे मामले में अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि मैं सारी रात यही गुजारूंगी, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। तो जब बातें लंबी हो गई और औरत का इसरार करना ज्यादा हो गया तो जुरैज ने अल्लाह ताला की डर से दरवाजा खोल दिया तो औरत दाखिल हो गई और जुरैज नमाज में मशगूल हो गए। और वो औरत शक्ल व सूरत और रंग की हैसियत से बहुत खूबसूरत थी और शैतान ने जुरैज को उसका हुस्न व जमाल और ज्यादा दिखाया और औरत ने अपने आप को जुरैज पर पेश किया और कहा कि ए जुरैज, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपसे ऐसी चीज के साथ मिलूंगी और अपने आप को आप पर पेश करूंगी और आपको इसके काबिल देखूंगी। तो जुरैज ने कहा, मैं खुद को आपके लायक नहीं समझता और फिर नमाज के लिए खड़ा हो गया। जब नमाज से फारिग हुआ तो अपने आप को गर्म करने के लिए आग जलाई तो फिर शैतान हाजिर हुआ और औरत को तैयार किया और जुरैज को भी बदकारी के लिए खड़ा किया। तो फौरन जुरैज ने क़यामत को याद किया और अल्लाह ताला से डरा और अपने आप को आग के नजदीक करके अपनी उंगली आग में डालकर जला दी। तो उसकी ख्वाहिश रोक गई और अपने नफ्स से कहा कि सब्र करो, खुदा की कसम, अगर तुम सब्र करोगे
तो मैं तुमसे इस बात पर राजी हो जाऊंगा जो तुम चाहते हो। और फिर नमाज में मशगूल हो गया। और फिर शैतान आया और अपना चाल चलाया और जुरैज ने अपने नफ्स को रोका। सुबह तक ये मामला होता रहा। जब सुबह हुई और दरवाजा खोला तो फुस्साक और फुज्जार लोगों ने खानकाह को घेरे में ले लिया था और औरत को बाहर निकाला और औरत से कहा कि हमें अपनी खबर बयान करो। तो औरत कहने लगी कि ये मेरी और जुरैज की हालत है। तुम इसको फरेजगार और नेक समझते हो। इसने मेरे साथ खियानत की है और मेरी पीठ में इसका बच्चा है और तुम देखते हो कि मैं इसके साथ इसकी खानकाह में थी और हमारे साथ कोई और ना था। तो लोगों ने जुरैज के गले में रस्सी डालकर बादशाह के पास ले गए। जब बादशाह को पूरा किस्सा बयान किया गया तो बादशाह ने फांसी का हुक्म दिया, क्योंकि उस जमाने में रिवाज यही था कि अगर कोई राहिब बनकर बदकारी का मुर्तकिब हो जाता तो कत्ल के अलावा उससे कुछ भी कबूल न होता। जब ये बात जुरैज की मां तक पहुंची तो वह फौरन दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो और तुमको ये तकलीफ मेरी बद्दुआ ने दी है। और ये औरत जो कि मुस्तजाब दावत थी, लोगों में इसकी नेकी और फजीलत मशहूर थी और लोग इसकी फजीलत का एतराफ भी करते थे। तो बादशाह के पास गई और उससे कहा कि मैं जुरैज की माँ हूँ। तो बादशाह ने पहचान ली और अपने करीब इज्जत व एहतराम से बैठाई और उसके बेटे के बारे में तसल्ली देने लगा। तो जुरैज की माँ ने कहा कि जल्दी ना करो, क्योंकि मेरे पास फैसला करने के लिए सबूत और काजी है। तो बादशाह ने कहा तेरा गवाह कौन है? तो उसने कहा औरत को बुलाओ। जब वो आई तो जुरैज की माँ ने कहा अफसोस हो तुम पर, सच बताओ। तो उसने कहा मैं सच कहती हूँ। तो जुरैज की माँ ने अपना हाथ उस औरत की पीठ पर रखा और कुछ दुआएं पढ़ी और फिर कहा कि ए अल्लाह, तो हर छुपी बात का गवाह है, हर पोशीदा बात का जानने वाला है, हर राज का जानने वाला है। जो कुछ तू चाहता है तो उसे कहते हो जा तो हो जाता है। कोई चीज तुझसे नहीं बच सकती और कोई चीज तुझे आजिज नहीं कर सकती और तू अपने दोस्तों का मददगार है। ए अल्लाह, सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा साबित कर। तो अल्लाह ताला ने उसे इल्हाम फरमाया कि तुम पूछो कि पीठ में क्या है। तो कहने लगी कि ए पीठ वाले। तो उसने माँ की पीठ से ऐसा जवाब दिया कि सब लोगों ने सुनकर हैरान हो गए। कहने लगा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो उसने फिर पूछा मन अबू का, तुम्हारा बाप कौन है? तो उस बच्चे ने माँ की पीठ से कहा फुलान उर राई, के फुलान चरवाहा, अब्दु बनी फुलान, के फुलान की औलाद का गुलाम है। तो लोगों ने ये सुनकर हैरान हो गए और अल्लाह ताला ने जुरैज को नजात दे दी। नंबर 2, पैदा होने के चंद दिन बाद कलाम फरमाया। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो फुस्साक व फुज्जार और उलमाए सू जो बादशाह की मजलिस में रहते थे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं सुना था, बल्कि जुरैज की माँ इनमें मकबूलियत रखती थी और उनने बादशाह और लोगों को राजी कर लिया। तो लोग आपस में बहस करने लगे और 2 ग्रोह में तकसीम हो गए। कुछ इकरार और कुछ इनकार करने लगे। जब बहस ज्यादा हो गई और ये बहस जुरैज की माँ तक पहुंच गई तो जुरैज की माँ फिर बादशाह के पास आई और कहने लगी कि बादशाह, जो जात इस बच्चे को माँ की पीठ में कलाम करवाने पर कादिर है, वो जात माँ की पीठ से बाहर भी इस बच्चे को कलाम करवाने पर कादिर है। बादशाह, लोगों ने जो पहले इस बच्चे से सुना था उससे इनकार करते हैं, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि तुम तमाम शक और इनकार करने वालों को फिर जमा करो। उस औरत को बच्चे के साथ बुलाओ। तो बादशाह ने लोगों को जमा किया और औरत को बुलाया और बच्चा उसकी गोद में एक कपड़े में था। तो जुरैज की माँ ने उस बच्चे से पूछा कि तुम किसका बेटा हो? तो अल्लाह ताला ने इस बच्चे को कलाम करने की ताकत दी। तो फौरन बोलने लगा कि मैंने तुमको पहले भी खबर दी थी कि मैं फुलान चरवाहे फुलान की औलाद के गुलाम का बेटा हूँ। नंबर 2, बनी इसराइल के एक बच्चे ने माँ की गोद में दूध पीने के दौरान कलाम फरमाया है। बनी इसराइल में एक बच्चा था जो अपनी माँ का दूध पी रहा था कि इतने में एक बहुत उम्दा जानवर पर एक खुशवजा खूबसूरत सवार गुजरा। तो इस बच्चे की माँ ने उसको देखकर कहा ए अल्लाह, मेरे बेटे को इस सवार जैसा बना दे। तो ये सुनते हुए बच्चे ने माँ का दूध छोड़ा और सवार की तरफ देखकर कहने लगा ए अल्लाह, मुझे इस जैसा न बना, और फिर दूध पीने लगा। फिर एक लुंडी इधर से गुजरी। लोग उसे मारते थे और कहते थे कि तूने जिना किया है और तूने चोरी की है। और वो लुंडी इस मुश्किल और तकलीफ के वक्त में हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ती थी। तो इस बच्चे की माँ ने उसे देखकर कहा ए अल्लाह, मेरे बेटे को इस लुंडी की तरह न बना। ये सुनकर बच्चे ने फिर दूध छोड़ दिया और उस लुंडी की तरफ देखकर कहा
اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دے۔ تو ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ جب اچھی صورت والا آدمی گزرا تو نے کہا مجھے اس طرح نہ کرنا، اور جب لونڈی گزری جو مار کھا رہی تھی اور لوگ اسے چوری اور زنا کے طعنے دے رہے تھے تو نے کہا مجھے اس طرح کرنا، یہ کیا بات ہے؟ تو بچے نے فوراً بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح ظالم نہ بنا دینا۔ اور اس لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے تھے حالانکہ اس نے نہ زنا کیا تھا اور نہ چوری، تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ نمبر 3، فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے بیٹے نے دودھ پینے کے وقت کلام فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی تو دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آنے لگی، تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس کا قصہ تو ذرا بیان کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا، تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ میرا باپ، تو اس نے کہا نہیں بلکہ میرا اور تیرا باپ کا رب اللہ تعالیٰ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں گی، تو اس نے کہا ضرور بتاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب اس نے یہ خبر اپنے باپ کو پہنچائی تو اس نے خادمہ کو طلب کیا، جب خادمہ آئی تو فرعون کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو خوب گرم کر لو اور اس میں اس خادمہ کی اولاد کو ڈالا جائے۔ تو خادمہ نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ جب ہم سب جل کر کوئلہ ہو جائے تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس میں ڈالا جائے۔ جب چھوٹے دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو اس کی وجہ سے ماں پریشان ہونے لگی، تو یہ دیکھ کر وہ دودھ پیتا بچہ کلام کرنے لگا اور کہا یا اماہ اقتحمی، اے ماں بے خطر اس آگ میں کود جا، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ فاقتحمت، تو اس خادمہ نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ خادمہ حزقیل کی بیوی تھی اور حزقیل بھی مومن تھے، فرعون کے خاندان سے تھے، اور جب یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بال کنگھی کرتی تھی تو اس کے لیے سونے کی کرسی رکھی جاتی اور سونے کی کنگھی اس کے ہاتھ میں دی جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب فرعون اس پر غضبناک ہوا تو حکم دیا کہ اس کے پیٹھ پر بڑا لوہا رکھا جائے، ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح باندھا جائے کہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور پھر اس کے بیٹوں کو لانے کا حکم دیا اور سب سے بڑے بیٹے کو ان کے سامنے لا کر کہا اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے واپس ہو جاؤ تو ہم آپ اور آپ کے بیٹوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے انکار کیا، تو انہوں نے سب سے بڑے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ تو خادمہ نے کہا شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے اس کی روح کو جنت میں بھیج دیا۔ پھر دوسرے کو ذبح کیا، تو خادمہ نے پھر یہ الفاظ کہے۔ جب سب سے چھوٹے بچے کو لایا تو ماں پریشان ہونے لگی، تو اس بچے نے فوراً کلام فرمایا یا اماہ لا ترجعی عن دین موسیٰ علیہ السلام، کہ اے ماں موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہ پھرنا، کیونکہ فرعون کا عذاب ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہونے والا نہیں۔ تو انہوں نے اس چھوٹے بچے کو بھی اس ماں کے سینے پر ذبح کر دیا۔ پھر فرعون نے کہا بیل لاؤ۔ فرعون نے لوہے کی ٹانگوں والا تانبے کا ایک بیل بنایا تھا جو اندر سے بالکل خالی تھا۔ جب وہ کسی سے ناراض ہو جاتا تو اسے آگ سے گرم کر دیتا اور اس کو اس میں ڈال دیتا، تو ان سب کو اس میں ڈال کر جلا دیا۔ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور برات بیان کرنے والے بچے نے 2 ماہ کی عمر میں کلام فرمایا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو جھٹلایا تو زلیخا کے شوہر عزیز مصر جس کا نام قطفیر تھا، اس نے کہا کہ میں کس طرح یقین کروں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں زلیخا کی خادمہ کا ایک بیٹا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے، ان سے پوچھ لے۔ تو عزیز مصر حیران ہو کر کہنے لگا
کہ 2 ماہ کا بچہ کیا جانتا ہے اور کیسا بولے گا؟ فوراً اس بچے نے کلام فرمایا، یا قطفیر لا تعجل، اے قطفیر جلدی نہ کرو، انی سمعتہ تمزیق الثوب، کہ میں نے کپڑے پاڑنے کی آواز سنی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پٹی ہوئی ہو، فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہو، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ اور پھر اس بچے نے بولنے کی عمر تک کلام نہیں کیا۔ نمبر 5، اصحاب الاخدود کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک بچے نے دودھ پینے کی عمر میں کلام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے یمن میں مملکت حمیر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام زرعہ تھا، اور مشہور تھا یوسف ذونواس سے، جو بڑا ظالم اور یہودی تھا، اور نجران جو عیسائیوں کا مرکز تھا، اس وقت اس یہودی ظالم کے زیر سلطنت تھا۔ مسیحیوں کے ساتھ اس کا اسلوب اور طریقہ بالکل اچھا نہ تھا، اور ان کو اپنے مذہب چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے۔ جب وہ اپنے مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو اس ظالم نے اعلاناً کہا کہ یا یہودیت اختیار کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو تمام مسیحی جان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ تو بادشاہ غضبناک ہوا اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیے، تمام گلیوں پر قبضہ کر لیا، خندق کھود کر آگ سے بھر دیا، اور پھر لوگوں کو آگ کے سامنے کھڑا کیا۔ جس نے اسلام کو چھوڑا تو اس کو زندہ چھوڑ دیتے، اور جو اسلام کو نہ چھوڑتے تو اس کو خندق میں پھینک کر جلا دیتے۔ ان اسلام لانے والوں میں ایک عورت تھی جس کے 3 بچے تھے، ان میں ایک دودھ پینے والا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ جب اس کے سامنے 2 بیٹوں کو آگ میں پھینکا دیا تو عورت خاموش رہی، لیکن جب اس دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو ماں پریشان ہونے لگی، تو اس بچے نے فوراً کلام فرمایا، یا امہ اصبری، کہ اے میری ماں صبر کرو، فإنک علی الحق، کیونکہ تم حق پر ہو۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے والے بچے نے ولادت کے پہلے ہی دن کلام فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں تھا کہ اہل یمامہ میں سے ایک آدمی نے پہلے دن کا بچہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو بچے نے فوراً جواب دیا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی اور فرمایا، صدقت بارک اللہ فیکا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ تو اس دعا کی وجہ سے لوگوں نے اس بچے کا نام مبارک الیمامہ رکھا۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچے نے 2 ماہ کی عمر میں کلام فرمایا، اور اس معجزہ دیکھنے سے اس بچے کی مشرکہ ماں مشرف باسلام ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھا تھا، تو ایک مشرکہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بغض رکھتی تھی اور اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور مبارک کی طرف بری نظر سے دیکھنے لگی۔ تو فوراً اس بچے نے کلام فرمایا، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، تجھے کیسا معلوم ہوا کہ میں محمد بن عبداللہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو نے میری نبوت اور رسالت کی گواہی اور اقرار کیسے کیا، حالانکہ نہ تو نے میری نشانیاں دیکھی اور نہ ہی عقل کاملہ کو پہنچا کہ میری معجزات کو پہچان سکے؟ تو بچے نے کہا کہ آپ کی شریعت کی آگ نے میرے اور آپ کے درمیان کے پردے جلا دیے، اور آپ کی نبوت کے انوارات نے مجھے آپ کے مرتبے کی حقیقت دکھا دی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو پہچانا آپ کے ذریعے ہی پہچانا، اور میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کی زبان سے خبر دی کہ آپ محمد بن عبداللہ
और अल्लाह ताला का रसूल है। फिर जिब्रील अमीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था फरमाने लगे, इस बच्चे से पूछे कि रूहुल अमीन कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से पूछा कि रूहुल अमीन कौन है। तो बच्चे ने कहा, रूहुल अमीन रब्बुल आलमीन का रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि वो कहाँ है। तो बच्चे ने कहा कि वो आपके पास खड़ा है, लेकिन मेरे अलावा कोई उसे नहीं देख रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे तेरा नाम क्या है। तो बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखा है और मैं इस बुत और इस नाम का इनकार करने वाला हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा नाम रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप अब्दुल्ला है। फिर बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करता है कि वो मुझे जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमों में शामिल करे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे के लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। फिर उस बच्चे ने कहा, अल्लाह की कसम, नेकबख्त है वो शख्स जिसने आप पर ईमान लाया, और अल्लाह की कसम, बदबख्त है वो शख्स जो पीछे रह गया और आपका मुनकिर हुआ। फिर उस बच्चे ने एक लंबी सांस ली और जमीन पर गिरकर वफात हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और सहाबे किराम ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद की और रोने लगे। बच्चे की वालिदा ने जब ये अजीब मंजर देखा तो वो भी रोने लगी और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मैं आपके साथ सख्त बोझ रखती थी और आपके जुटलाने में जल्दी करती थी और बदजुबानी करती थी। अब कोई निशान बाकी न रहा और कलमा शहादत पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हुई और फिर कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफसोस है मेरी उस उम्र पर जो मैंने आपकी इत्तिबा के बगैर गुजारी। मेरी उम्र खत्म हो गई, लेकिन मैं आपकी खिदमत का शरफ हासिल ना कर सकी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसने तुझे वो सब कुछ समझा दिया जो तूने देखा और तुझे इल्हाम किया, यहाँ तक कि तू हिदायत पा गई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फरिश्तों के साथ तेरा कफन और खुशबू देख रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अब मुझे मौत की कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपकी इत्तिबा से मुझे इज्जत मिली है। फिर वो औरत अपने घर की तरफ रवाना हुई तो घर पहुंचने से पहले रास्ते ही में वफात हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर और इसके बच्चे पर नमाजी जनाजा अदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों पर चलते थे, यहाँ तक कि इन दोनों को दफन कर दिया। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उंगलियों पर क्यों चलते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया कि इनके जनाजे में फरिश्तों का इतना हुजूम था कि मुझे कदम रखने की जगह ना मिली। नंबर 8, नमरूद की बेटी ने दूध पीने के दौरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गवाही दी और ईमान लाया। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निशानी तलब की तो नमरूद के घर में एक औरत खड़ी थी और उसके गोद में नमरूद की एक छोटी बेटी थी जो दूध पी रही थी। तो उस बच्ची ने उस औरत की गोद से फौरन चिल्लांग लगाई और नमरूद के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, या अबत मा तंजुर वहाजा इब्राहिम नबीयुल्लाह, कि मेरे अब्बा आप क्या देख रहे हैं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह ताला का नबी है। कद जाअक बिल हक़ फत्तबिउहु, और आपके पास हक लेकर आया है, आप इनकी ताबेदारी करें। और फिर वो बच्ची हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जी हुई और गवाही दी, अन्नल्लाह ताला अल इलाहु अल माबूद, के बेशक अल्लाह ताला ही माबूद है जिसकी इबादत की जाए। व अन्न इब्राहिम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल है। ये सुनकर नमरूद ने हुक्म दिया तो उस बच्ची को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। नंबर 9, अबुल हसन दिनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पैदा होते ही फौरन कलाम फरमाया। शेख अबुल हसन दिनूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की दाया फरमाती है कि जब ये पैदा हुआ तो फौरन बिल्कुल साफ और ऊंची आवाज में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका असल नाम अली बिन मोहम्मद बिन सहल दिनूरी था। अबुल हसन बिन साइक से मशहूर थे। मिस्र में मुकीम थे, कुबार मशाइख में से थे और 330 हिजरी में फौत हुए हैं।
साहिबुल करामात थे। इनके बारे में मशाइख सूफिया में से हजरत शेख ममशादी दिनूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मुतवफ़ा 299 हिजरी फरमाते हैं कि एक दिन सहरा की तरफ मैं निकला, वहां से गुजरते हुए एक उकाब को देखा जिसने अपने पर खोले हुए खड़ा है। मैंने उसे देखकर हैरान हुआ। जब मैंने देखा तो अबुल हसन दिनूरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे और उकाब इन पर साया कर रहे थे। नंबर 10, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बेटी ज़ैनब ने मुद्दत रज़ात यानी दूध पीने के दौरान 2 मरतबा कलाम फरमाया है। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरी बेटी ज़ैनब दूध पीती थी और इसकी उम्र तकरीबन 1 साल थी। मैंने उनसे पूछा कि आप उस शख्स के बारे में क्या कहती है जिसने अपनी बीवी से हमबिस्तरी की हो मगर उसे इंजाल न हुआ हो, तो उस पर गुस्ल वाजिब हुआ या नहीं? तो बच्ची फौरन कलाम करने लगी और फरमाया यजिब अलैहिल गुस्ल, इस पर गुस्ल वाजिब है। बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब देने और इस उम्र में बात करने से वहां सब मौजूद लोगों ने ताज्जुब किया। इस वाक़े के बाद मैं मक्का मुकर्रमा चला गया और वहां 1 साल तक रहा। फिर मैंने अपनी बीवी को खत लिखा कि वो भी हज के लिए बच्ची के साथ आ जाए, तो वो शामी हाजियों के साथ काफिला में आ गई। जब काफिला करीब हुआ और मैं इनकी मुलाकात के लिए निकला तो उस वक्त इस बच्ची की उम्र 2 साल के करीब थी और दूध पीती थी। तो उसने मुझे ऊंट के ऊपर से देखा तो इतनी छोटी उम्र और 1 साल दूर रहने के बावजूद मुझे पहचान लिया और बहुत साफ आवाज में अपनी माँ से कहा कि ये मेरे वालिद है। इसके बाद वो हंसने लगी और चिल्लान लगाकर मेरी गोद में आ गई। नंबर 11, एक बच्चे ने माँ की पीठ में अपनी माँ को छींक का जवाब दिया है। शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि नेक सच्चे और अच्छे लोगों ने मुझे खबर दी है और इसकी गवाही भी की है कि एक औरत को जब छींक आई और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसके बच्चे ने उसकी पीठ से साफ और ऊंची आवाज में कहा यरहमुकिल्लाह, और वहां मौजूद सब लोगों ने औरत की पीठ से इस बच्चे की आवाज सुनी। नंबर 12, पीरी पिरान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहुल बारी ने माँ की पीठ में न सिर्फ कलाम फरमाया है बल्कि पूरे 18 पारा हिफ्ज़ किए हैं। अल हक़ाइक़ फिल हदायत में जिक्र है कि जब हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ को छींक आती और अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो आप पीठ के अंदर से माँ को जवाब देते थे यरहमुकिल्लाह। इसी तरह जब आप 5 बरस के हुए एक आलिम के सामने बैठे तो उसने फरमाया साहिबजादे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, तो आपने न सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी बल्कि बिस्मिल्लाह से लेकर पूरे 18 पारे तक पढ़कर सुना दिए। तो आलिम साहिब ने कहा और पढ़िए, तो आपने फरमाया मुझे बस इस कदर याद है। तो आलिम साहिब ने फरमाया इस कदर क्यों है? फरमाया मेरी वालिदा साहिबा को इस कदर याद था, जब मैं इनकी पीठ में था वो पढ़ा करती थी, मैं सुनता था और मैंने वो याद कर लिया है। नंबर 13, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदेहलवी के वालिद ने माँ की गोद में दूध पीने के दौरान पाव पारा हिफ्ज़ किया था। फज़ाइल आमाल के जिल्द नंबर 1 हिकायत सहाबा में जिक्र है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदेहलवी फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से बार बार सुना है और अपने घर की बूढ़ी औरतों से भी सुना है कि मेरे वालिद साहब का जब दूध छोड़ा गया तो उसको पाव पारा हिफ्ज़ हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुद्दत रज़ात में पेश आने वाला वाक़या नंबर 2, जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला में ले जाने के लिए रवाना हुई तो यहूदियों की एक जमात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजरी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने इस फर्जंद के बारे में ना बताऊं कि इसके हमल में ये उमूर ज़ाहिर हुए और विलादत के वक्त ये उमूर ज़ाहिर हुए। फिर वो तमाम हालात वाक़िआत जो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुने थे वो तमाम उन्हें बता दिए। यहूदियों ने एक दूसरे से कहा इस बच्चे को कत्ल कर दो। फिर उन्होंने पूछा क्या ये बच्चा यतीम है? तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा नहीं, ये इसके बाप और मैं इसकी माँ हूँ।
تو یہودیوں نے کہا اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ نمبر 3، جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف عرفات اور وادی نخلہ سے گزری اور تقریباً 80-90 کلومیٹر فاصلہ طے کر سوک اوکاز یعنی اوکاز بازار پہنچی تو وہاں ایک کاہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو فوراً چیخنے لگا، اے اوکاز بازار والو، اس بچے کو قتل کر دو، اسے سلطنت نصیب ہوگی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان بازار والوں سے نجات عطا کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں برکات دکھاتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چرواہا فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے اعتبار سے 2 سال کی عمر میں 4 سال کے لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال انوارات و برکات اور خیر و عافیت کے ساتھ گزرنے لگے اور آخر کار وہ دن آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا گیا اور رضاعت کی داستان کا یہ بابرکت سفر ان بابرکت الفاظ کے ساتھ اختتام تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔